تو سمین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ یکم اپریل کو اپریل فول جو ہے وہ کیوں مناتے ہیں۔ سمین سٹوری تھوڑی سی جو ہے وہ سمجھنے والی ہے، لیکن اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، کیونکہ ہم لوگ جو ہے اپریل فول کو بہت خوشی سے مناتے ہیں اور اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، اگر ہم جھوٹ بول کر کسی کے بارے میں کوئی غلط بتا دیں تو اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ سمین چلتے ہیں کہ جب عیسائی افواج نے اسپین کو فتح کیا تو اس وقت اسپین کی زمین پر مسلمانوں کا اتنا خون بہایا گیا کہ فاتح فوج کے گھوڑے جب گلیوں سے گزرتے تھے تو ان کی ٹانگیں گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون میں ڈوبی ہوتی تھی۔ جب قابض افواج کو یقین ہو گیا کہ اب اسپین میں کوئی بھی مسلمان زندہ نہیں بچا تو انہوں نے گرفتار مسلمان فرمانروا کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ واپس مراکش چلا جائے، جہاں سے اس کے آباء و اجداد جو ہے وہ آئے تھے۔ قابض افواج غرناطہ سے کوئی 20 کلومیٹر دور ایک پہاڑی پر اسے چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ جب عیسائی افواج مسلمان حکمرانوں کو اپنے ملک سے نکال چکی تو حکومتی جاسوس جو ہے وہ گلی گلی میں گھومتے تاکہ کوئی ان کو مسلمان جو ہے وہ نظر آ جائے اور اسے وہ شہید کر دیں۔ جو مسلمان زندہ بچ گئے وہ ان علاقے چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں چلے گئے اور وہاں اپنے جو ہے وہ گلے میں سلیبیں ڈال لی اور اپنے نام جو ہے وہ عیسائیوں کے نام پر رکھ لیے تاکہ وہ عیسائیوں کے غضب سے جو ہے وہ محفوظ رہ سکیں۔ بظاہر اسپین میں کوئی جو ہے وہ مسلمان نظر نہیں آتا تھا، مگر اب بھی عیسائیوں کو یقین تھا کہ سارے مسلمان جو ہے وہ قتل نہیں ہوئے بلکہ کچھ چھپ گئے ہیں اور انہوں نے اپنی جو ہے شناخت وہ چھپا لی ہے۔ اب مسلمانوں کو باہر نکالنے کی ترکیبیں سوچی جانے لگی، ٹھیک ہے، کہ اب مسلمانوں کو کس طرح جو ہے وہ ان کے گھروں سے باہر نکالا جائے، تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ پورے ملک میں اعلان ہوا کہ یکم اپریل کو تمام مسلمان غرناطہ میں اکٹھے ہو جائیں تاکہ انہیں ان کے ممالک بھیج دیا جائے جہاں وہ جانا چاہتے ہیں۔ اب چونکہ ملک میں امن قائم ہو چکا تھا اور مسلمانوں کو خود بھی یہ ظاہر ہونے لگا تھا کہ اب کوئی خطرہ نہیں ہے، تو مارچ کے پورے مہینے میں اعلانات ہوتے رہے۔ الحمرا کے نزدیک بڑے بڑے میدانوں میں خیمے نصب کر دیے گئے جہاں آ کر بندرگاہیں اور لنگر انداز ہوتے تھے۔ مسلمانوں کو ہر طریقے سے یقین دلایا گیا کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا تو وہ سب کے سب مسلمان جنہوں نے اپنی شناخت چھپا لی تھی سب غرناطہ میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح حکومت نے تمام مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا اور ان کی بڑی خاطر کی۔ یہ کوئی 500 برس پہلے یکم اپریل کا دن تھا جب تمام مسلمانوں کو بحری جہاز میں بٹھایا گیا۔ مسلمانوں کو اپنا وطن چھوڑتے ہوئے تکلیف تو ہو رہی تھی مگر اطمینان تھا کہ چلو ان کی جان تو بچ گئی ہے۔ دوسری طرف عیسائی حکمران اپنے محلات میں جشن منانے لگے۔ جرنیلوں نے مسلمانوں کو الوداع کیا اور جہاز وہاں سے چل دیے۔ ان مسلمانوں میں بوڑھے، جوان، خواتین، بچے اور کئی ایک مریض بھی تھے۔ جب جہاز سمندر کے عین وسط میں پہنچا تو منصوبہ بندی کے تحت انہوں نے تمام مسلمانوں کو گہرے پانی میں ڈبو دیا اور یوں تمام مسلمان سمندر میں ابدی نیند سو گئے۔ اس کے بعد اسپین میں خوب جشن منایا گیا کہ ہم نے کس طرح اپنے دشمنوں کو بے وقوف بنایا ہے۔ پھر یہ دن اسپین کی سرحدوں سے نکل کر پورے یورپ میں فتح کا دن بن گیا اور اسے انگریزی میں 1 اپریل فول کا نام دیا گیا، یعنی یکم اپریل کے لیے بے وقوف۔ آج بھی عیسائی دنیا میں اس دن کو بڑے اہتمام سے مناتے ہیں اور لوگوں کو جھوٹ بول کر بے وقوف بناتے ہیں۔ اس رسم بد کے مسلم معاشروں میں منائے جانے والے مندرجہ ذیل نقصانات ہیں: دشمنوں کی خوشی میں شرکت کرنا، نفاق میں ڈوب جانا، جھوٹ بولنا اور ہلاکت پانا، اللہ کی ناراضگی پانا، مسلمان بہن بھائیوں کی تباہی، ابدی و بربادی کو دیکھ کر خوشی منانا، مسلمان بہن بھائیوں کو مصیبت میں ڈالنا،
दुनिया और आखिरत में तबाही और बर्बादी। तो लिहाजा तमाम लोगों से ये गुजारिश की जाती है कि वो इस दिन को समझे कि इस दिन मनाने का मकसद क्या था। और आज भी लोग जो है इस दिन को मनाते हैं, तो इससे जो ईसाई लोग कितने खुश होते हैं। तो इस दिन को मनाने के लिए जो है वो उन लोगों ने क्या क्या तरीके अपनाए हैं, ठीक है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम इसकी गहराई में जाकर देखें, सबको बताएं कि इस दिन के मनाने का मकसद क्या था, ठीक है। अगर मकसद आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो आप यकीनन ये दिन मनाना छोड़ देंगे।